کے بغیر ایمان اور اسلام دونوں خطرے میں. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم کو تو نماز روزے کا بھی پتہ ہے، دین کا بھی پتہ ہے، آپ نے خطرے کی بات کر دی، تو دونوں خطرے میں کس طرح سے ہیں؟ اصطلاحات ضروریات کے بغیر جب آپ کا اور میرا عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں درست نہیں ہوگا، یا اس عقیدے کے اندر کہیں کوئی نقص رہ جائے گا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے کچھ رہ جائے گا، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان دونوں کے لیے باعث پریشانی. آج کی اصطلاحات ضروریہ میں ہم بدعت سے بات کریں گے. آپ نے یہ لفظ بڑا سن رکھا ہے بدعت، کہ ہر تیسرا آدمی بدعت کرتا ہے. یقین مانیے جتنے لوگ بدعت کرتے ہیں ان میں سے چوتھائی لوگوں کو بھی اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم. بدعت کہتے ہیں وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، اسے بدعت کہتے ہیں. تو کیا آپ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ میں تھا. تو ہم سب بھی تو ایک بدعت ہیں. حیرانی تب ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر مسجد میں ہو، میلاد کی صورت میں، اللہ کا ذکر سراخانی کی صورت میں ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس پہ جو ہے وہ لوگوں کے چہرے بجھ جائیں، اور پھر اپنے اجتماع میں دعا کے لیے سب کو گھسیٹ کے لیتے ہیں، آج وہاں پر دعا ہے. اگر میلاد میں مانگی جانے والی دعا تمہارے نزدیک بدعت ہے، تو پھر یہ جو اجتماع ہے یا یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیفائن کریں؟ بخاری شریف حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں لکھی گئی. بخاری بدعت ہے. اب بخاری سے کوئی حوالہ دے تو آپ کہیں کہ بخاری تو بدعت ہے. بدعت سے حوالہ کیوں؟ اسی طرح سے مسجدوں کے مینار بدعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے کے لیے کوئی بلڈنگ جو ہے نا الگ سے ہونے کی، اب مدرسہ ہوگا تو بدعت. ختم بخاری کے آپ جگہ جگہ پوسٹر دیکھتے ہیں کہ ختم بخاری ہے، ختم بخاری، بدعت. زکوٰۃ فطرانہ جس طرح سے ہم جھاڑو لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں زکوٰۃ فطرانہ جمع کرنے کے، سب بدعت. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے بدعت، یہ جو کرسی ہے بدعت. اب اس میں فوراً پتہ کیا جواب آئے گا کہ نہیں وہ بدعت ہے جس سے دین میں بگاڑ آتا، جس سے دین میں بگاڑ آتا. اب دیکھیے، اب میں آپ کو بدعت بتاتا ہوں کیا ہے. جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو، وہ بدعت سیئہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر نیا کام گمراہی ہے. تو یہ جو ہم جمعۃ المبارکہ والے دن 2 اذانیں سنتے ہیں نا، یہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی. اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا. یہ جو مولوی جمعے والے دن گلا پھاٹ رہا تھا نا، جوش میں خطاب فرما رہا ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں تھا. اس کو بعد میں نافذ کیا ہے. ورنہ عربی خطبہ پڑھیے، ٹھیک ہے، آپ کا جمعہ تمام. پھر اس کے بعد اور دیگر چیزیں، یہ جو مروجہ نکاح ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعت. تو ایک بدعت وہ جو سیاح ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، یا اس سے کوئی سنت مٹ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے، حضور علیہ السلام کا میلاد منانا اسلام کے خلاف ہے یا کوئی سنت مٹ رہی ہے؟ بلکہ حضور علیہ السلام، دیکھیے نا، رمضان آیا، رمضان کی برکتیں کتنی ہیں کہ جس میں نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 کے برابر رزق بڑھ جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. کیا ہے کہ رمضان میں قرآن آیا ہے، تو جس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہے اس کی کتنی بڑی عظمت ہے. اس کے میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بدعت کہتے ہیں. ایک اور بدعت بھی ہے،
نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹے. اگر سنت غیر مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنت مؤکدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا اسلام سمجھ کے اور آپ کی اثر کی سنتیں گئیں اس کی وجہ سے، تو اب وہ جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر زور کی سنتیں گئیں مثال کے طور پہ تو یہ مکروہ تحریمی ہے. ایسا کام پھر حرام ہو جائے. کیوں چھوڑتے ہو سنتیں؟ کس نے کہا ہے کہ میلاد کا جلوس لے کے جاؤ نماز نہیں پڑھو ہے؟ کس نے کہا ہے کہ سڑکوں پہ اتنا لنگر پھینکو ہے؟ کس نے کہا ہے کہ گھر کی عورتوں کو پیچھے بٹھا کے لے آؤ، تم چھیڑو نہ چھیڑو اگلا چھیڑ کے نکل جائے ہے؟ کس نے کہا ہے گھر کی عورتوں کو لے کے جاؤ؟ چیزیں لینے کے چکر میں ایسے بورے بھرے ہوتے ہیں سب کچھ. اللہ اکبر. ایک بدعت حرام ہے وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا واجب کو مٹانے والا ہو. بدعت مستحبہ اچھی بدعت وہ کام جو شریعت میں منع نہ ہو، شریعت نے روکا ہی نہیں آپ کو، اس کو عام مسلمان ثواب سمجھ کے کرے یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے تو وہ بدعت مستحبہ ہے. وہ نیا کام بڑا چنگا کام ہے. یہ راشن جو بانٹ رہے ہیں اچھا کام ہے لیکن ہے بدعت کیونکہ نیا، پہلے اس طرح سے نہیں تھا. دال الگ چاول الگ فلاں فلاں. راشن تو تب بھی بانٹتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو پہاڑوں کے بیچ میں کتنے بڑا گیپ ہوتا، پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بکریاں آپ مجھے نہیں عطا فرما دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ساری بکریوں کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا. وہ قبیلے میں لے کے گیا، انہوں نے کہا ڈاکہ ماریا کدھر سے لایا تو؟ کہنے لگا آج اس بارگاہ سے آیا ہوں کہ اس بارگاہ میں ایک دفعہ جاؤ پھر دوبارہ کسی اور بارگاہ میں جانے کی حاجت نہیں رہتی ہے. آمینہ کے لال نے نوازا، انہوں نے کہا بھاگو اسلام قبول کرو. ان کے در پہ جا کے جو ہے نیاز مندی وہ اتنا دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اللہ اکبر، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں. جو بھی مانگو ہمیں تو آمینہ کے لال دیتے ہیں. واللہ یؤتی وانما انا قاسم. تو ایک بدعت ہے جائز مباح، ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو بغیر کسی نیت خیر پہ کیا جائے. جیسے بریانی، بریانی پہ امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ یہ بھی بدعت ہے تو اس پہ میم بنانی شروع کر دی ہے. تو یہ بدعت جائز کہلائے گا کہ اس پہ جو ہے نا نیت خیر کے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ بغیر اس میں یہ نہیں ہے کہ بریانی کا وہ ہے. تو یہ پکوان جتنے ہیں کھانے پینے سب یہ بھی بدعت ہے. ہر نیا کام بدعت ہے. کسی میں اگر سنت چھوٹے گی تب پکڑا جائے گا، کسی میں واجب چھوٹے گا پکڑا جائے گا. اب نہیں چھوٹتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. اب بدعت واجب وہ نیا کام جو شرعاً منع نہیں ہے اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہے. جیسے قرآن کے اعراب، یہ جو قرآن پہ زیر زبر لکھی نا یعلمون ما لا تفعلون، تا با جیم ہا خا زبر زیر پیش جو کچھ بھی ہے نا یہ حجاج بن یوسف نے لگوایا. تو حجاج بن یوسف کا زمانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ماں بعد، یہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہے. یہ حجاج بڑا تگڑا بندہ، اور بندہ بھی تگڑا جو ہے نا، اب یہ اس کا فیصلہ تو اللہ کی ذات کرے گی. تو اس نے ایک طرف قرآن کے اوپر زیر زبر لگائی، بڑا اچھا کام کیا. دوسری طرف کسی بات نے کعبے میں پتھر بھی بکوائے، کعبے کی دیواریں بھی اس سے گری. اس بدبخت نے بڑے ظلم کیے. اس نے جس کا بھتیجا محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے، اس کے چاچا ہیں حجاج، اس نے پتہ کیا کیا؟ سارے مولوی اکٹھے کیے. حجاج بن یوسف نے سارے مولوی اکٹھے کیے. اکٹھے کرنے کے بعد اس نے جو کھانا پکانے والا تھا نا اس کو بولا کھانا آج پکائے گا لیکن تو ایسا کر کسی پہ ظلم کر کے چھین کے لے کے آ. وہ مال جو جائز نہیں ہے، ظلمت جو لیا جائے، جائز مال نہیں ہے، حرام مال لیا.
लाया, किसी की बकरी उठा कर खिलाया, दस्तरखान बना के सब माल पानी सब मौलवियों को खिलाया। 250-300 मौलवियों को जमा किया, खिलाया। खिलाने के बाद जल्लाद से कहा चलो भाई खाना खा लिया, हाथ धो के सब खड़े हो जाओ। और एक सिपाही पीछे खड़ा कर दिया, बोले इनकी गर्दन उड़ा दो। तुझे पता नहीं है 250-300 मौलवी अगर मिलकर दुआ करें तो क्या से क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। कह रहा दुआ भी उसी की कबूल होती है जिसने हलाल का लुकमा खाया, मैंने तुम्हें हराम खिलाया, जितनी मर्जी दुआएं मांगो। इसने 250-300 मौलवियों को ऐसा जालिम आदमी, और उसकी नेकी देखें उसकी, तो कुरान पे इराब लगाए हुए, इसको कहते हैं शक्ल मोमिना करतूत। वो क्या है शक्ल मोमिना करतूत का अपना इस तरह का कोई है कोई डायलॉग अल्लाह। ये इसने मौलवियों को जो है ना बेहतरीन इसने जो सबक सिखाया। अभी भी अगर ऐसा हो तो कई हम जैसे भी लाइन में लगे हो, कई इंजीनियर, कई जो है ना अगले पिछले ला के सब उड़ा के एकदम से फिर नए सिरे से सिलसिला जो है वो चले। अल्लाह अकबर। खैर इसने बड़े जुल्म किए। तो कहने का मतलब ये है कि वो बिदअत जो वाजिब है, अगर कुरान में इराब नहीं लगते थे ना तो हम आप कैसे पढ़ते हैं? जो हम अहले अरब नहीं है, हम कैसे पढ़ते हैं? हम अभी पढ़ते हैं कुल बिरब्बिन नास मालिक इन्नास, हमें क्या पता होता ज़ेर ज़बर के बगैर हम लोग आलिम बनते हैं ना। तो हम लोग जो बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो बगैर ज़ेर ज़बर के पढ़ते हैं, उसमें वो नहीं है। और लिखाई भी बारीक होती है, मुस्लिम शरीफ तो कमाल करती है, बारीक लिखाई बगैर ज़ेर ज़बर, ऐसे लिखा हुआ सब। और फिर जो उलमा है फिर उसको ग्रामर के हिसाब से पढ़ते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मोती पुरोते। तो ये ज़ेर ज़बर लगाई, इल्म नहव, ये मदरसे बने। मदरसे बनाना बहुत ज़रूरी है। मदरसे नहीं बनाओगे तो आने वाली एक पूरी नस्ल जाहिल होगी। वो जाहिल होगी एक नस्ल, और वो नस्ल जाहिल होगी तो अपना भी ईमान ले जाएगी, बात वालों की भी। मैंने कहा था कि एक नस्ल की जहालत दूसरे की रिवायत बनती है और तीसरे का अकीदा बनती है। एक नस्ल की जहालत दूसरे की रिवायत बनती है। किसी ने लंगर फेंक दिया होगा, अब वो बन गई रिवायत, और तीसरी पीढ़ी जो हम हैं अब ये बन गई है अकीदा। अकीदा बन गई है लंगर फेंकना। मौलवी जितना मर्जी उस दिन स्पीकर में बोल ले, मस्जिद में बोल ले, लंगर नहीं फेंकना। लंगर तो फेंकेंगे कि अकीदा बन गया और रिवायत थी। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब, बात खत्म हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब जो है ना वो बिजनेसमैन है जिसने शैतान ने जैसे उंगली लगाई थी ना, जो मजमे में साथ थे, शैतान ने सिर्फ एक उंगली लगाई थी और उससे, तो वो है जिन्होंने पापड़ अपना सामान जो है ना उसे रख के बेच दिया, बोले बांटो। अब एक दफ़ा बांट दिया, अब उसके बाद खरीद के बांटो, अब बांटते रहो। अब फतवे भी देते हैं। आप यकीन माने, मैं हुसैनाबाद में गया, मैंने वो लंबी दाढ़ी वाले वो लोग देखे कि जिनकी शक्लें अलग से पहचानी जाती हैं, वो बैठे हुए हैं सब, बोतलें ले जाओ, जूस बांटो, ये ले जाओ, वो ले जाओ। मैंने कहा भाई क्या, बोले ले जाओ बांटो, ये इतने का। वो कमाई कर रहे हैं, आपको लगाया हुआ है। और बाद में क्या कहेंगे देखो मिलाद पे ये होता है, ये औरतें आई हुई हैं, ये बच्चे हैं, ये देखो लूटा मारी बच्चे हुए सब, और खुद पीछे बैठ के वो शैतान की तरफ उंगली लगा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए, इन फितरों से महफूज फरमाए। यकीन मानिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है कि जिस पे आप खड़े हैं ना, जिस अकीदे पे, बुनियाद पे जिस पे आप खड़े हैं ना, बेस पे, ये रेत की दीवार नहीं है, ये वो सॉलिड अकीदा है, वो मजबूत अकीदा है कि यकीन माने कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक भी जाता है और वहाँ से जो है वो जन्नत तक भी जाता है। अल्लाह पाक हमें इस पे तमाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला